الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین وعلی اللہ وعلی اعدائہ اجمعین من یوم ظلمہ ولا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضرین ذوی الاحترام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور عالم اسلام کی خدمت میں عید سعید عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ آج حاضر ہیں پھر آپ حضرات کی خدمت میں، اور یہ 30واں روزہ آج گزرا، ماہ مبارک رمضان کی 30ویں تاریخ گزری ہے، اور کل انشاءاللہ یکم شوال اور تمام عالم اسلام جو ہے وہ عید منا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں تہ دل سے کہ اس پورے مہینے میں جو آپ حضرات سے گفتگو رہی اس میں آپ نے مجھ جیسے حقیر اور کم علم طالب علم کو اپنی محبتوں سے نوازا، اور آپ حضرات نے اپنے کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ نے ہمیں سنا، اور اس کے لیے تہ دل سے آپ حضرات کا شکر گزار ہیں۔ اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں معذرت خواہ ہے اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو ہماری اس مہینے میں، آپ حضرات سے گفتگو میں اگر کوئی بات ہماری ناگوار گزری ہو یا کوئی لغزش، کوئی سبقت لسانی ہمارے ذریعے ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بہت اچھا لگا آپ حضرات سے گفتگو رہی آن لائن، چونکہ لاک ڈاؤن تھا تو ہر سال یہ پروگرام مسجد میں ہوتا ہے، مومنین کی موجودگی میں ہوتا ہے، لیکن اس بار چونکہ 2020 کا جو رمضان ہے یہ ایک ایسا رمضان گزرا ہے کہ اس رمضان کو بھلانا چاہیں گے، اسے یاد نہیں رکھنا چاہیں گے، اس لیے کہ وہ مسجدیں کہ جو عام دنوں میں جہاں جو ویران رہتی ہے، جہاں پہ جماعت نہیں ہوتی، ان مساجد میں بھی رمضان مبارک میں جماعت ہوتی ہے اور وہ رمضان میں آباد ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار آپ حضرات نے دیکھا کہ وہ مسجدیں جن میں پورے سال جماعت ہوتی ہے، ان مساجد میں بھی ماہ مبارک رمضان میں وہ مسجد ویران رہی، ہم اور آپ سب لوگ جو ہے وہ جماعت کے ثواب سے محروم رہے، جماعت سے نماز ادا نہیں کر سکے، حتیٰ کہ جمعۃ الوداع کی نماز سے محروم رہے، اور اب کل نماز عید کی جو باجماعت ہوتی ہے اس سے ہم لوگ محروم رہیں گے۔ تو یہ 2020 کا جو پورا سال ہے یہ اتہاس کے پنوں میں سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا، کالے شبدوں سے لکھا جائے گا۔ یہ سال ایک ایتہاسک سال ہو گیا ہے، ہسٹوریکل ایئر ہو چکا ہے 2020 کے کورونا وائرس کے ذریعے سے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسی وبا آئی تھی کہ جس کے ذریعے سے عبادت گاہیں ویران رہی، دھارمک استھل بند رہے، ماہ مبارک رمضان میں جو رونقیں ہوا کرتی تھی وہ رونقیں نہ رہی۔ بہرحال اب تو رمضان ختم ہو چکا ہے، اور میں پروردگار عالم سے یہ دعا کروں گا کہ معبود جتنے بھی عالم اسلام میں مسلمانوں نے تیری بارگاہ میں جو روزے رکھے، جو عبادتیں کی، جو اعمال انجام دیے، جو نمازیں پڑھی، جس جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، نماز کا وجوب ساقط نہیں ہو رہا۔ یہ نہ سمجھیے کہ بس رمضان میں نماز پڑھ لی تو بس ختم ہو گیا، نہ، جیسے نماز رمضان میں واجب ہے ویسے عام دنوں میں بھی رمضان نماز واجب ہے۔ تو عبادت گاہیں ویران ہے جب تک سرکار کے آدیش اور حکم نہیں آ جاتا، جب تک جماعت معطل رہے گی۔ اور مسجد زہرا گوتم پوری دہلی میں بھی کل عید کی نماز باجماعت ادا نہیں کی جائے گی، لہٰذا تمام حضرات سے جو نمازی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھر میں رہیں، اور اپنے گھر میں ہی نماز باجماعت تو خیر نہیں ہوگی، فرادہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اپنے گھر میں آپ نماز ادا کریں۔ اب نماز کیسے پڑھی جائے؟ سب سے پہلے تو آج کی شب چونکہ جب عید الفطر ہے تو آج کے مخصوص اعمال ہیں، وہ اعمال میں بتا دیتا ہوں، پھر نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ آج کی جو شب ہے یہ شب
عید الفطر کی جو شب ہے یہ، اس شب کو جاگنے کی بڑی فضیلت ہے کہ شب بیداری کرے، پوری رات جاگے، اور جاگنے کے بعد گلی محلوں میں نکڑ پہ بیٹھ کر باتیں نہ بھگارے، یا کیرم نہ کھیلے، یا لوڈو کھیل کے نہ وقت گزارے کہ عید ہو گئی ہے چلیے خوشی منائیں. پوری رات عبادت میں بسر کی جائے. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ آپ جب عید الفطر کا چاند نمودار ہوتا تو چاند دیکھنے کے بعد آپ مسجد میں چلے جاتے اور پوری رات آپ مسجد میں عبادت میں بسر فرمایا کرتے تھے، پوری رات عبادت کے اندر گزارتے تھے. تو پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے، عبادت میں بسر کرے. اور مخصوص اعمال ہے کچھ شب کے، اور مخصوص اعمال میں 2 رکعت نماز ہے. آج کی شب کی بات کر رہا ہوں، جو حضرات نے پڑھی ہے پڑھ لیے، جو نہیں پڑھی انہوں نے پڑھے. 2 رکعت نماز ہے. نماز شب عید الفطر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت اللہ. اور اس کے بعد سورہ مبارک الحمد، اور سورہ مبارک الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے. 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. اگر یہ دشوار ہو، 1000 مرتبہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ 100 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، سورہ مبارکہ توحید، سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں. نیت کے بعد الحمد، کے بعد 1000 نہیں تو 100 مرتبہ سورہ توحید. اس کے بعد رکوع کے بعد 2 سجدے، پھر کھڑے ہو، پھر دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید، پھر رکوع سجدہ تشہد سلام پھر کے نماز کو تمام کریں. اور جب نماز تمام ہو جائے تو پھر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے اور 100 مرتبہ کہے وَآتُوبُ إِلَى اللَّهِ. 100 مرتبہ وَآتُوبُ إِلَى اللَّهِ 100 مرتبہ کہے. اور اس کے بعد جو تکبیرات ہیں وہ آپ کو مفاد الجنان، تحفۃ العوام اور جو کتابیں ہوتی ہیں امامیہ نماز وغیرہ ان سب میں بھی آپ کو مل جائیں گی. جو تکبیرات ہے آج کے شب کے اور کل کے دن کی جو تکبیرات ہے وہ تکبیرات کہیں. تو یہ نماز ضرور ادا کریں، آج کی شب میں عبادت میں بسر کریں. اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہو جائے تو نماز فجر قضا نہ کیجیے گا اللہ کے واسطے. ایسا لگا پورا رمضان تو جو ہے وہ ہم لوگ جا کے نماز فجر پڑھتے رہے، لیکن جب عید کی تاریخ آئی تو سو گئے کیونکہ سحری کرنا نہیں تھا، تو لہٰذا سو رہے ہیں. نماز فجر ادا کریں. اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، آفتاب طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے، تو وہ جو عید کی نماز کا وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے زوال آفتاب تک ہے. طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک، سورج کے نکلنے سے زوال تک کا وقت ہے. اس وقت میں آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں. اور نماز عید غیبت امام میں مستحب ہے، اور جب امام آ جائیں گے تو وہ نماز واجب ہو جائے گی جیسے اور دیگر جو نماز یومیہ واجب ہے، بعین نہیں اسی طرح واجب عین ہوگی نماز عید جب امام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے. تو یہ سنت نماز ہے، مستحب نماز ہے، واجب نماز نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی مستحب نماز ہے کہ جسے باجماعت ادا کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، باجماعت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جماعت مستحب نماز میں نہیں ہوتی، لیکن اس نماز میں اس لیے ہوتی ہے کہ یہ صرف غیبت امام میں چونکہ وہ جو ہے مستحب ہے. باقی جتنے بھی ائمہ کے زمانے گزرے سب میں یہ واجب تھی. اب جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ پھر واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز واجب ہے، غیبت امام میں مستحب ہے. اس لیے جماعت سے پڑھنے کی پرمیشن ہے کہ آپ جماعت سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال تو جماعت چونکہ معطل ہے تو ادا نہیں ہوگی، تو فرادہ آپ یہ نماز ادا کر سکتے. لیکن جب نماز عید کے لیے آپ تیار ہو تو غسل فرمائیں. اور غسل عید الفطر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربت اللہ، غسل فرمائیں. اور غسل فرمانے کے بعد جب آپ نماز کے لیے جائیں اپنے گھر میں ادا کریں غسل کے بعد، تو افطار کریں. افطار کے لیے کہ کھجور سے افطار کریں اور یا مٹھائی سے افطار کریں. اور کھجور یا مٹھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی خاک شفا کو ضرور کھائیں. خاک شفا، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عید الفطر میں افطار کے بعد تھوڑی سی خاک شفا کھاتا ہے، آپ جانتے ہیں روایات میں خاک شفا چنے کی دال کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر کھانے کے لیے کہا گیا ہے، تو اتنی سی خاک شفا کھائے. اگر کوئی خاک شفا سے افطار کرتا ہے تو جتنی وبائیں اور بیماریاں ہیں ان متعدد بیماریوں سے اللہ انہیں محفوظ رکھے گا. تو کورونا وائرس جیسی وبا چل رہی ہے دنیا میں، تو میری گزارش ہے کہ جب آپ صبح میں نماز
عید الفطر کے لیے افطار کرے تو کھجور کے ذریعے، اس کے بعد خاک شفا ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا دہن میں اپنے خاک شفا رکھے تاکہ اللہ جو ہے وباؤں سے، تمام امراض سے اور بیماریوں سے جو ہے محفوظ رکھے۔ تو یہ عمل، اس کے بعد نماز عید الفطر کے لیے آپ جائیں تو مستحب ہے، تو آپ نیت اس کی ہوگی نماز غسل اگر آپ نے کیا تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نیت ہوگی نماز عید الفطر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد سورہ مبارکہ الحمد، سورہ مبارکہ الحمد کے بعد مستحب ہے سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے، سبح اسم ربک الاعلی الذی، سورہ اعلیٰ جسے کہا جاتا ہے، سورہ کی تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد قنوت، اللہ ہمارے کبریا والی جو وہ پڑھی جاتی ہے قنوت کی دعا، دعائے قنوت، وہ مخصوص دعا ہے، وہ پڑھیں۔ 5 قنوت ہے پہلی رکعت میں، 5ویں قنوت کے بعد رکوع، 2 سجدے کھڑے ہو، پھر دوسری رکعت میں سورہ کے بعد سورہ والشمس وضحاہا اس کی تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد 4 مرتبہ قنوت پڑھے، قنوت میں یہی دعا پڑھے اللہم الکبریاء والعظمہ، اور رکوع سجود کر کے استغفار سلام کے بعد نماز تمام کریں گے۔ اب یہ کہ صاحب ہمیں سبح اسم سورہ اعلیٰ یاد نہیں ہے یا ہمیں اللہ الکبریاء یاد نہیں ہے، تو اس کے لیے کہ آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ آپ کے پاس اگر کوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ سورہ موجود ہے، دعا ہے قنوت کی، تو وہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، دیکھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے دعا کو۔ لیکن اگر آپ دیکھ کے بھی نہیں پڑھتے تو ایسا فرد ہے کہ جو عربی بھی نہیں جانتا، دیکھ کے بھی نہیں پڑھتا، لیکن نماز تو اس کے لیے ہے کہ وہ سورہ علم کے بعد جو سورہ یاد ہے، انا اعطینا انا انزلنا، جو سورہ یاد ہے وہ سورہ کی تلاوت کرے، اور قنوت میں جو دعا آپ کو یاد ہے، جو آپ عام طور پہ نماز میں قنوت میں دعا پڑھتے ہیں، وہی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور صرف ایک مرتبہ اگر آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو وہ بھی کافی ہے۔ تو 5 قنوت ہے پہلی رکعت میں، 4 قنوت ہے دوسری رکعت میں، باقی جو طریقہ ہے وہ نماز فجر کی طرح ہی ہے، رکوع، 2 سجدے، تشہد اور سلام۔ نماز عید تمام کرنے کے بعد اس کے بعد پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کی نماز ہوتی ہے، نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نماز فجر کی طرح، اور اس کے بعد پھر زیارت وارثہ کی تلاوت فرمائیں، زیارت وارثہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر نماز تمام ہو جائے گی۔ یہ ہے مختصر سا طریقہ نماز کا کہ آپ نماز ادا کریں، نماز عید الفطر اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں، مرادہ بالکل ہو سکتی ہے نماز، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں بالکل آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، سورہ اعلیٰ، سورہ والشمس، قنوت کی دعا، دوسرا سورہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، قنوت میں جو دعا آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ نماز 5 قنوت پہلی میں، 4 قنوت دوسری رکعت میں، اس کے بعد نماز امام حسین، زیارت امام حسین پہ نماز تمام ہے۔ بڑی فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی عید الفطر کو عید کے دن کرنے کا۔ فطرہ اگر آپ حضرات نے نکال دیا ہوگا، مجھے امید ہے نہیں نکالا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے فطرہ آپ ادا کر دیں، نیت کریں میں فطرہ نکالتا ہوں اپنا، اپنے اہل و عیال کا، واجب کو کرنے اللہ، اور جس ریٹ وہ سب میں نے کل آپ کو پیش کر دیا ہے اس حساب سے آپ فطرہ نکال دیں۔ یہ ہے عید کے متعلق جو مسائل ہیں، آج کا جو اعمال ہے، کل کے جو اعمال ہے، تکبیرات، نماز عید، اس کے بعد اب عید منائے کیسے لاک ڈاؤن میں، تو اب میں اس کے لیے صرف 1-2 لفظوں میں ساری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی سادگی سے آپ عید منا سکتے ہیں اس سال، اتنی سادگی سے عید منائیں، جتنا سادہ طریقے سے آپ عید منا سکتے ہیں اتنی سادگی سے آپ عید منائیں۔ سب سے پہلی بات تو عید لوگ یہ جو روزے رکھیں، کیونکہ یہ روزہ عید کہلاتی ہے، روزے داروں کی عید ہے، تو جس نے روزے رکھے ہی نہیں ہے وہ تو چاہے جیسے منائے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے روزے رکھے، اور جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں ہیں ان کو زیادہ وہ ہوتی ہے دلچسپی عید میں۔ تو ہرش و الاس کے ساتھ عید نہ منائی جائے، سادگی کے ساتھ منائے تو بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نئے کپڑے وغیرہ تو اس سال کسی نے بھی، ظاہر مجھے امید نہیں کہ کسی نے سلوائے ہوں گے، اور میرا تو اپنا ہے کہ میں عید الفطر پہ نئے کپڑے پہنتا ہی نہیں، نہ میں نے کبھی پہنے، نہ ارادہ ہے پہننے، نہیں پہنتا وہ سب کا، نہ پوچھے کہ کیوں نہیں پہنتے، اپنا اپنا سب کا۔ بہرحال منع نہیں ہے، اگر آپ نے سلوائے ہیں آپ کے پاس ہے تو پہنے، آپ کوئی منع نہیں ہے، پہنیے، مستحب ہے، ثواب ہے، اچھا ہے، عطر لگانا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا ثواب ہے، سنت ہے، کوئی دقت نہیں ہے، پہنے۔ اگر آپ نے تو سادگی سے منانے کی کوشش کی جائے، اور دیکھیں گلے ملنے کے لیے کہ بھائی عید ملنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسافر کے لیے منع ہے،
تو اب پتہ نہیں ہے عید اب کتنی عیدیں ایسی آئیں گی کہ لوگ گلے ملنے سے ڈریں گے. اسی عید کی بات نہیں کر رہا, ابھی تو یہ معاملہ بڑا لمبا چلنے والا, تو نہ جانے ابھی کتنی عیدیں ایسی آئیں گی کہ جب ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے سے گلے ملنے سے پرہیز کریں گے. بہرحال یہ دیکھیں تو بڑی آفت کی بات ہے کہ عید گلے نہیں ملیں گے اور مبارکباد کا سلسلہ ہے. تو جتنی سادگی سے عید منا سکتے ہیں, میرا پیغام یہی ہے عید کے لیے کہ عید کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, یہی پیغام ہے کہ جتنا سادہ طریقے سے, جتنے سادگی سے آپ عید منا سکتے ہیں آپ اتنی سادگی سے عید منائیں. کیونکہ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں, عبادت گاہیں بند ہے, 3 لاکھ سے زائد اموات پوری دنیا میں ہو چکی ہے, ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت. تو جب اتنے لوگ آئے دن مر رہے ہیں, بیماری سے جوجھ رہے ہیں, پوری دنیا پریشان ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر عید منا لیں. وہ جو ہر سال اللہ ہنگامے ہوتے تھے اور ہم لوگ فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے, ہر سال جاتے تھے لوگ, انتظار کرتے تھے عید آگے چلی جائیں گے, جو حرام کام لوگ کرتے تھے. تو بہرحال اب کے تو شاید اسی بہانے سے اس حرام سے لوگ بچیں گے, تو ورنہ ہر سال فلم دیکھنے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے سیدھا سنیما ہال پہنچتے ہیں. تو اس سال الحمدللہ اس بیماری ہی کی وجہ سے ہی لوگ اس فعل حرام سے بچیں گے, یہ فعل حرام مرتکب نہیں ہوں گے. تو اپنے گھروں میں رہے, محفوظ رہے اور سادگی کے ساتھ عید منائے, کیونکہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عید کے دن مجلس کرنا صحیح ہے؟ میرے حساب سے تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اگر میں عید کے دن مجلس کرتا ہوں, امام حسین کی شہزہ بچھاتا ہوں, ماتم ہوتا ہے, تو اس میں دقت کیا؟ کوئی میرے حساب سے کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے, اس میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. کہ صاحب وہ مولا کائنات کا 10واں ہوتا ہے, 10واں منائے, تو دیکھو 10واں منائے آپ, وہ تو بعنوان مجلس اگر آپ مولا کائنات کا 10واں مناتے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد یا عید کے خطبے میں کوئی خطیب مسائل پڑھتا ہے, تو اس میں حرج کیا ہے, اس میں پریشانی کیا ہے؟ کیا کسی مجتہد نے, کسی مرجع نے منع کیا ہے کہ آپ عید کے دن ماتم نہیں کر سکتے؟ میرے حساب سے تو کوئی دقت نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ روایات باقاعدہ موجود ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کوفے والے عید منا رہے تھے اور ہمارے پاس ہمارے بابا کا پرسہ دینے کوئی نہیں آیا. کوفے میں 21 رمضان کو مولا کی شہادت ہوئی, 10 دن کے بعد عید منا رہے تھے کوفے والے, اور بی بی زینب اور وہ سب سوگ میں تھی لیکن کوئی پرسہ دینے نہیں آیا, سب اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف تھے. تو میرے حساب سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد یا دن میں یا کسی بھی وقت مجلس کرنا, یا کوئی عید کی خطبہ دیتا ہے, خطبے کے بعد مسائل پڑھتا ہے, تو میرے حساب سے تو کوئی دقت اس میں نہیں ہے, کوئی پریشانی اس بات میں نہیں ہے کہ تم نے مسائل کیوں پڑھ دیے یا تم مجلس کیوں کر رہے ہو. یا اگر کسی مرجع نے, کسی مجتہد نے منع کیا ہے کہ عید کی طرح آپ ماتم نہیں کر سکتے, آپ امام حسین پہ گریہ نہیں کر سکتے, آپ مولا کائنات کا پرسہ پیش نہیں کر سکتے, تو ہمارے علم میں اضافہ کرے, ہمیں بتائے, چونکہ ہم تو تقلید والے ہیں, اگر کسی مجتہد نے منع کیا تو مانیں گے. لیکن میری نگاہ میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے کسی مجتہد کا کہ کسی مرجع, کسی مجتہد نے منع کیا ہو کہ نہیں عید کے خطبے میں آپ مسائل نہیں پڑھیں گے یا عید کے دن آپ مجلس نہیں کریں گے. کسی نے منع نہیں کیا, کر سکتے, کوئی دقت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, بالکل کی جا سکتی ہے. امام مولا کائنات کی نظر کرا کے مجلس کر کے کیا دقت ہے؟ میرے حساب سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی دقت ہونے والی نہیں ہے. تو میرا عزیزو, جو اس سال کا جو رمضان گزرا ہے, اب یہ رمضان جو ہے وہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی رمضان ایسا ہو, کیونکہ میرے حساب سے کوئی ایسا رمضان آج تک تاریخ میں نہیں گزرا کہ جب لوگ جماعت سے محروم رہے ہوں, عید کی نماز سے محروم رہے ہوں اور لوگ گھروں میں رہے ہوں. لیکن یہ رمضان ایسا گزرا ہے کہ جو مسجدیں پورے سال ویران رہتی تھی وہ رمضان میں آباد ہوتی تھی. اس سال جو مسجدیں پورے سال آباد رہی, رمضان میں ویران رہی, جماعت نہیں ہوئی, معطل, محروم رہے ہم, عید کی نماز سے محروم رہے, جمعۃ الوداع سے محروم رہے. اب ایسے ماحول میں بھی اگر ہم ہرش و الاس سے عید مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, ڈھول لگاڑے, تو بہرحال ایک جو ہیومینٹی ہے, انسانیت ہے, اس کے تقاضا یہ ہے کہ ہم سادگی سے عید منائیں, سادہ لوگ سے عید منائیں, بالکل سادگی کے ساتھ. نظر و نیاز جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے وہ ہم لوگ کریں. تو عید منانے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا, عید کے دن مجلس کو بھی کسی نے منع نہیں کیا. اگر آپ کرنا چاہیں کریں, بالکل کریں, کوئی دقت نہیں ہے, پرسہ پیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ کل کا یہ تھا, کلیئر کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی, اور وہ یہ تھا کہ وضو کا طریقہ تو بتا دیا گیا, لیکن انا انزلنا کیوں پڑھی جاتی ہے, اس کا سبب کیا ہے, وہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟
تو دیکھیے آپ برادران اہل سنت کی یہاں بھی کتابوں میں دعائیں نقل ہوئی ہیں کہ جب آپ ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھیں، جو ہمارے یہاں پہ بھی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی دعائیں نقل ہے. آپ کے یہاں صحیح مسلم بخاری کے اندر، اب آج میں نہیں لایا کتابیں ورنہ میں آپ کو حدیث نمبر بتا دیتا. آپ وضو کا بیان کتاب الطہارت میں وضو نکال کے دیکھیے گا تو اس میں دعائیں موجود ہے باقاعدہ کہ جب چہرہ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، ہاتھ دھوئے تو دعا پڑھے. دعائیں ہیں ہمارے یہاں بھی، وہ دعائیں ہیں. لیکن اگر دعائیں یاد نہیں ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ آپ انا پڑھ لیں تاکہ اللہ ثواب عطا کرے. اور جب تک آپ دعا انا پڑھتے رہیں گے ہاتھ دھوتے میں، تو جو ہاتھ کے ذریعے سے گناہ کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو یہ فضیلت ہے، وہ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں کہ انا کیوں پڑھتے. پہلی بات تو قرآن کی تلاوت میں اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. میں عالم اسلام اگر کوئی میرا سنی بھائی یا کوئی بھی کلمہ کو میری بات سن رہا تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کسی بھی وقت میں تو اس میں دقت تو ہونی نہیں چاہیے. کوئی قرآن کی تلاوت میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. سورہ انا قرآن ہے، اگر میں وضو کرتے ہوئے اگر انا کی تلاوت کرتا ہوں تو اس میں دقت کیا ہے؟ اس میں تو پرابلم ہونی نہیں چاہیے. اس لیے قرآن مجید کی جب بھی اور جہاں بھی آپ تلاوت فرمائیں گے تو اللہ عادل مطلق ہے، آپ کو ثواب دے گا. تو اب ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعائیں نقل ہوئی ہے کہ جب آپ وضو کریں پانی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اور جب آپ چہرے پہ پانی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں، ہاتھ پہ پانی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں. وہ عالم اسلام میں بھی ہے. وہ آپ مثلا صحیح مسلم دیکھیں، صحیح بخاری دیکھیں، کتاب الطہارت وضو کا بیان دیکھیں، دعائیں نقل ہے. وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں عام طور پہ تو نازلنا کی تلاوت کر لی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی جاتی ہے. تو قرآن کی تلاوت میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے کہ تو قرآن کیوں پڑھتے ہو. بلکہ یہ اعتراض ہوتا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو. اعتراض یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے. لیکن اگر ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں. قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے یہ اعتراض ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی بار سننے میں آیا کہ لوگ قرآن پڑھنے پہ اعتراض کریں قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کے پڑھنے میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. آپ ہمیں وقت کسی بھی وقت، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ بیت الخلاء میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یعنی کہ بس اکیلے بیٹھ گئے سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کوئی چیز بھول گئے، کہاں یاد آئے گی؟ کہ مسلح پہ یاد آئے گی یا بیت الخلاء میں یاد آئے گی؟ عجیب بات ہے. اگر آپ حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے کہ آپ سر ڈھک کے جائیں مستحب ہے، اور اس کے بعد ذکر خدا کریں، اللہ کا ذکر کریں. تو جب وہاں پر بھی ہمیں ذکر خدا کرنے کے لیے کہا گیا تو اگر میں وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہوں تو دقت کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دعائیں آپ کے یہاں بھی ہے عالم اسلام میں، ہمارے یہاں بھی ہے دعا. تو میرا عزیزو یہ وہ تھا جو وضو کے بارے میں سارا وہ تھا جو مجھ سے کہا گیا کہ وہ آپ نے نہیں بتایا کہ نظر کیوں پڑھتے. تو میں نے کیوں پڑھتے قرآن کیوں پڑھتے پہلی بار سمجھ آ رہا ہے. یہ تو لوگ کہتے ہیں قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو، لیکن یہ سن رہے ہیں قرآن کیوں پڑھتے ہو صاحب. اور قرآن پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. تو ثواب کے لیے پڑھتے ثواب ملتا ہے. دعائیں بھی ہیں آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں سب کے یہاں پر. تو یہ میرے عزیزوں پورے رمضان پورے 30 دن آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر رہے. ایک بار پھر تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہیپی عید کہتا ہوں میں تمام لوگوں کو، اپنے جو بھی ہمارے بھائی ہیں سب کو، بھائیوں بہنوں سب کو. اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ روزہ عید الفطر سادگی کے ساتھ منائیں، بالکل سادگی کے ساتھ آپ روزہ عید منائیں. اور شکر گزار ہوں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا کہ جنہوں نے کمنٹس کے ذریعے سے یا ویسے میسج کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری باتوں کو سنا. تہہ دل سے آپ حضرات کے شکر گزار ہیں. اور یہ ہمارے فرض صاحب صاحب کا تشریف فرما ہے، انہوں نے جو اتنے انتظامات کیے تو پروردگار ان کے تمام تر دلی حاجات کو پورا کرے، ان کے گھر میں اپنی برکتیں رحمتیں نعمتیں نازل فرمائے، ان کے روزگار میں برکتیں دے اور ان کو تمام تر دنیا کی خوشیاں دے، آباد رکھے، شاد رہے. آپ تمام لوگ جو ہمارے سننے والے ہیں جنہوں نے پورا رمضان سنا، اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے، آپ کے تمام تر دلی حاجات پورے کرو. جتنے بھی اعمال ہمیں رمضان میں انجام دیے اس سب کو پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ویکلی ساپتاہک ہفتے میں ایک دن آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دیں گے. اگر حالات ایسے رہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، نہیں تو 15 شوال کو تو چھٹے امام کی شہادت پر ملال، اور 8 شوال انعام جنت البقی کے سلسلے میں، اور 15 شوال شہادت امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. باعنوان مجلس، باعنوان غم آپ حاضر ہوں گے.
تو ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو عید کی مبارکباد اور شکر گزار ہیں آپ تمام حضرات کا، آپ کی محبتوں کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.